حاصل پور کے اندر ایک نوجوان بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا، ایک نوجوان روزانہ مغرب کی نماز کے وقت باہر گاؤں میں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، جماعتیں جاتے نہ دیکھتی ہے، کچرے کے ڈھیر پر آ کے بیٹھتا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا۔ لوگوں نے پوچھا، کسی ایک اللہ والے وہاں گئے، اس نے کہا یہ پاگل ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب ایک دن اس کا باپ اسے جھڑک رہا تھا کسی بات پر، اللہ اکبر، اس نے اپنے باپ کو جھڑکتے ہوئے کہا کتا نہ ہو، کتے جیسی بکواس کر رہے ہیں، کہ اس کے باپ کو اتنا صدمہ ہوا، چند ہی دن میں باپ چلا گیا، 4 دن گزرے باپ کو مرتے ہوئے، اللہ نے اس کی زبان سے قوت گویائی کھینچ لی، اب یہ گلیوں میں بھونکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے باپ کو کتا کہا، اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ یہ کندھے پر جنازہ اٹھا، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کس کا؟ تیری میری ماں کا۔ مسجد سے کلمے والی چادر تو لے کے آئے، اس کے اوپر عبارتیں لکھی ہوئی، یا حیو یا قیوم کلمے لکھے ہوئے، کبھی ماں کی چرپائی کے سرانے جو لکھا وہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ تیرے پاس آنکھ ہی نہیں تھی، نہیں پڑھا تو آئندہ پڑھیو، میں تجھے سناؤں گا۔ اگر کسی کی ماں کا جنازہ اٹھے، اس کی چرپائی پہ لکھا ہوتا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، جوانی میں سہاگ اجڑ گیا، اتنے اتنے چھوڑ کے گیا، برتن دھو کر برتن مانج کے، لوگوں کے گھر جھاڑو دے کے، تیری فیس کے لیے ساری ساری رات 6 نمبر کی اینک لگا کے سلائیاں کر کر کے، اللہ اکبر، جب تجھے جوان کیا کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، ہر کوئی کہتا تھا امی میری ہے تیری نہیں، میری ہے تیری نہیں۔ آج میرے عزیزوں جب جوان ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئے، آج کہتا میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اس گھر سے شور کی آواز آئی، کیا ہوا؟ ابو فوت ہو گئے، بھائی جداد پہ جھڑک آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ کبھی بچیوں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، دماد جی دیکھ کے گالیاں دے کے جا رہا ہے۔ ایک عورت رونے لگی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا دماد 4 بچے 5 بچے کوئی رکھنے کو تیار نہیں، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد سے چھپ چھپ کے روٹی دیتی ہے، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد جب بھی گزر کر جاتا ہے میری طرف تھوک کے چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک کیس ریاض کی عدالت میں آیا، 120 سال کی عمر کا ایک بھائی اور 70 سال کی عمر کا ایک بھائی، دونوں بھائی نے بھائی پہ کیس کرا دیا۔ میرے عزیزو عدالت کے اندر کیس کیا تھا؟ 70 سال کے بھائی نے اپنے بھائی پہ کیس کیا جس کی عمر 120 سال تھی، کہ جب سے ابا جان کا انتقال ہوا میری ماں میرے بھائی کے پاس ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، عدالت فیصلہ کر کے میری ماں کو مجھے دے تاکہ میں بھی خدمت کر سکوں۔ جس کے منہ میں دانت نہیں تھے، جو لاٹھی کے بغیر چلتا نہیں تھا، اس نے لاٹھی زمین پہ پھینکی، ریشے والے ہاتھوں سے راشے والے سے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا طلاق دے دوں، بیوی کو لے جاؤ، بچوں کو لوارث کر دوں تو اپنے گھر کے نوکر بنا لے، میرے پلازے میری مارکیٹیں لے لے، میرے سے میری ماں لے کے نہ جا۔ جب جج نے فیصلہ کر دیا کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، ماں کی خدمت اس کو کرنے دو، کہتے ریاض کی عدالت میں جب چھوٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہا تو بڑا بھائی پیروں میں گر گیا، کہنے لگا بتا خون کہاں سے نکال لے، زندگی کے خون کے قطرے لے لے، میری ماں کو لے کے نہ جا۔ جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا صبح نہیں کرتا، جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا میں رات کو آنکھیں نہیں بند کرتا۔ جنہوں نے ماں کی کبھی زندگی میں پہ مٹھیاں نہ بھری ہوں، وہ فاطمہ کے بیٹے کا عاشور بنائے کوئی حق نہیں۔